اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ 5th سیشن ہے ہمارے 9 ڈے کورس کا، اور جیسے پہلے طے ہوا ہے آج بھی پریکٹس سیشن ہی ہے۔ تو آج کے دن کا مقصد ہے کہ جو رولز ہم نے سیکھے ہیں وہ اچھی طرح ہمیں آ جائیں تاکہ کل ہم مزید رولز اور سیکھ سکیں۔ تو یہی بیسکلی پہلا رول ہے، اور یہ اس کی کافی پریکٹس مرحلہ ہو بھی گئی ہے۔ ناصارہ میں مفہوم ہے مدد کرنے کا۔ ینصرو ہو گیا وہ مدد کر رہا ہے یا کرے گا، اور تم مدد کر رہے ہو یا کرو گے؟ تنصرو، تا لگا دیں گے نا شروع میں۔ تنصرو تم مدد کر رہے ہو یا کرو گے؟ میں مدد کر رہا ہوں یا کروں گا؟ اور ہم مدد کر رہے ہیں یا کریں گے؟ ننصرو، ٹھیک ہے، ننصرو ہم مدد کر رہے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اگر میں سین لگا دوں، ستمنو، تم منع کرو گے۔ پریزنٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ سین لگ جائے تو یہ نشانی ہے کہ چیز اب فیوچر میں ہو رہی ہے۔ ستمنو تم منع کرو گے، اور سوف تنصرو تم عنقریب مدد کرو گے، بالکل صحیح۔ سوف تنصرو تم عنقریب مدد کرو گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ مضارع کی پوری جو ہم نے رول پڑھا ہے مضارع کا، اس میں یہ تفصیل ہے۔ میرے خیال آپ لوگوں کی پریکٹس اس کی کافی ہو بھی گئی۔ اس پہ کوئی کویسچن ہے؟ الف، واو، نون اور یا نون، 3 علامات ہیں۔ تینوں میں سے کوئی بھی لفظ کے آخر میں لگی ہو تو آپ نے اس لفظ کا ترجمہ جمع میں کر دینا ہے۔ ناؤن کے اینڈ پہ بھی آ سکتی ہیں اور فعل کے اینڈ پہ بھی آ سکتی ہیں۔ ناؤن ہم نے دیکھ ہی لیا تھا، مسلمون، مسلمین، کافرون۔ فعل پہ دیکھ لیتے ہیں، تمنعو تو ایک منع کر رہا ہے یا کرے گا؟ تمنعون تم سب منع کر رہے ہو یا کرو گے؟ اور اگر یہ ہو تمنعو، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کا بھی ترجمہ وہی ہوگا، تم سب منع کر رہے ہو یا کرو گے۔ ہر فعل کے ساتھ آپ یوں کر سکتے ہیں، تنصرون تم سب مدد کر رہے ہو یا کرو گے۔ تو یہ میرا خیال ہے ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بس اینڈ پہ علامت لگی ہوئی ہے، آپ نے لفظ کا ترجمہ جمع میں کر دینا ہے، ٹھیک۔ تو یہ 2 رولز ہو گئے۔ تیسرا رول تھا ضمائر۔ ضمائر ہم نے کون کون سے پڑھے ہیں؟ یا تھا، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ میں کے لیے، گڈ۔ اور ہم کے لیے کیا تھا؟ نون الف نا۔ تو مذکر کے لیے کا، تو مونس، اور تم سب کم، بالکل صحیح۔ اور وہ مذکر ہو، وہ مونس، اور وہ سب ہم، بالکل صحیح، ہو، ہا، ہم۔ اگین یہ بھی ناؤن کے اینڈ پہ بھی آ جاتے ہیں اور فعل کے اینڈ، ورب کے اینڈ پہ بھی آ جاتے ہیں۔ جب اسم کے آخر میں ہوں تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ چیز کس کی ہے، جیسے قلمی میرا قلم، قلمنا ہم سب کا قلم۔ اور فعل کے آخر میں جب آتی ہیں تو یہ بتاتی ہیں کہ وہ کام ہوا کس پہ، جیسے اب تک یہ جو لفظ ہے تمنعو، اس میں ہمیں پتہ چلا کہ منع کرنے والا کون ہے، تم سب، پر منع کس کو کیا جا رہا ہے یہ نہیں پتہ لگا ابھی تک۔ اس کے لیے اینڈ پہ ضمیر لگانی پڑتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کام ہو کس پہ رہا ہے۔ اگر میں نے کہنا ہو ہم سب کا رسول تو کیسے کہوں گا؟ رسولنا، بالکل صحیح، ہم سب کا رسول۔ تو ایک مذکر کا گھر، بیتو کا، بالکل صحیح، تو ایک مذکر کا گھر۔ ان سب کا قلم، ان سب کا قلمہم یا قلمکم؟
ہاں یہ دیکھیے یہ جو 3 ہیں نا یہ ہیں تم کے لیے اور یہ 3 ہیں ان یا وہ کے لیے. تو میں نے کہا ہے ان سب کا قلم تو قلمو ہم بالکل صحیح. ان سب کا قلم قلمو ہم. میرا رب ربی. اس مونس کا رب ربو بالکل صحیح ربو ہا. دیکھو میں کہہ رہا ہوں نا اس مونس کا رب موجود نہیں ہے. سامنے ہو تو وہ تم والے ہوتے ہیں اگر سامنے وہ تو غائب ہے. اس مونس کا رب تو ہے والوں میں سے ہوگا اور مونس میں نے کہا ہے تو یہ ہے الف ہا مونس کے لیے ہوتے ہیں. ربو ہا اس سے ایک مونس کا رب بالکل صحیح. تو یہ کافی پریکٹس ہم نے اسم کے ساتھ کر لی. تھوڑی سی ہم فعل کے ساتھ کر لیتے ہیں. اچھا تمنعو کا مطلب تھا تو ایک منع کر رہا ہے یا کرے گا. اگر اس کے اینڈ پہ میں ہم لگا دوں کیا ترجمہ ہوگا؟ تم منع کر رہے ہو یا کرو گے ان سب کو. تم ایک یا تم زیادہ؟ تم ایک. تو ایک منع کر رہا ہے یا کرے گا ان سب کو. بالکل ٹھیک. اچھا اگر میں ہم نہیں لگاتا ادھر نون الف نہ لگا دیتا ہوں. اب تم ایک منع کر رہے ہو یا کرو گے ہم سب. بالکل صحیح. اس حصے سے پتہ چلا کہ کر کون رہا ہے منع اور یہاں سے پتہ چلا کہ کس کو منع کیا جا رہا ہے. تو اگر اس کو میں چینج کر دوں یمنا اونا وہ ہاں بالکل وہ منع کر رہا ہے یا کرے گا ہم سب کو. بالکل صحیح. وہ منع کر رہا ہے یا کرے گا ہم سب کو. اچھا اب اس کو میں چینج کر دیتا ہوں کم میں یمنعو کم. وہ منع کر رہا ہے یا کرے گا ہم تم سب کو. بالکل صحیح. کم والے تھے نا تم کے لیے تو وہ منع کر رہا ہے یا کرے گا تم سب کو. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے اگر اس کو میں کم ہی رہنے دیتا ہوں ادھر ایک واو ڈال دیتا ہوں اب کیا ہوا ہے؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح. یہ جو واو ہے یہ واو لے یا واو نون میں سے تھا. دوسرا حرف اس کا چھپ گیا ہے کم کے پیچھے پر اپنا کام یہ پورا دے رہا ہے. تو جو جمع کی علامت ہوتی ہے وہ اپنے سے پچھلے حصے کو جمع میں تبدیل کرتی ہے. پیچھے تھا یمنعو وہ ایک منع کر رہا ہے یا کرے گا. جمع کی علامت سے یہ ہو گیا وہ سب منع کر رہے ہیں یا کریں گے. اور کم سے پتہ چلا کس کو منع کیا جا رہا ہے تو وہ سب منع کر رہے ہیں یا کریں گے تم سب کو. اچھا اگر میں نے کہنا ہو تو ایک مدد کر رہا ہے ان سب کی کیسے کہوں گا؟ تو ایک ہم ایسے میں نے کہنا تھا تو ایک مدد کر رہا ہے ان سب کی تنصروہم. بالکل صحیح ایسے ہی. اور اگر میں نے کہنا تم سب مدد کر رہے ہو ان سب کی ادھر یوں. بالکل صحیح. تنصروہم تم سب مدد کر رہے ہو ان سب کی. اچھا اگر کہنا ہو تم سب مدد کر رہے ہو ہم سب کی کیا چینج کروں؟ اس کو مٹا دوں. میں کہنا چاہ رہا تھا تم سب مدد کر رہے ہو یا کرو گے ہم سب کی. ایسے ہی بالکل صحیح ایسے ہی ہے. تنصرونا تم سب مدد کر رہے ہو یا کرو گے ہم سب کی. اچھا وہ سب مدد کر رہے ہیں یا کریں گے ہم سب کی. اس کو ختم کر کے یا کر دو ینصرونا وہ سب مدد کر رہے ہیں یا کریں گے ہم سب کی. بالکل ٹھیک. اچھا جی یہ کرنا ہو کہ وہ سب مدد کر رہے ہیں یا میری یہ آ جائے. ہاں اچھا اس کو اصل میں ہوتا یہ پڑھا نہیں جا سکتا نا یہ
تو پھر ایک نون یہاں لگا دیا جاتا ہے. اس نون کا کوئی ترجمے میں نہیں ہے, بس ادائیگی کے لیے یہ آ جاتا ہے. تو یہ بن جاتا ہے ینصرونی. ترجمہ یہی ہوتا ہے وہ سب مدد کر رہے ہیں یا کریں گے میری. جمع کا ہاں, اگر تو جمع والا نون ہے, واؤ نون ہے, پھر تو مسئلہ نہیں ہے. پر اگر یہ صرف واؤ ہو تب ہم نون ایڈ کر لیں گے. یہ صرف یہاں نہیں ہوتا, جہاں بھی یا لگتا ہے نا تو یہ یا کرتا ہے, کیونکہ ورنہ وہ پچھلے لیٹر پہ زیر ڈال دے گا یا. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ نون ڈال جاتا ہے تاکہ زیر نون پہ ڈال جائے. بہرحال یہ ایک اضافی بات ہی ہے. اچھا, وہ سب مدد کر رہے ہیں یا کریں گے میری. اگر میں نے کہنا ہو میں مدد کر رہا ہوں ان سب کی, الف آ گیا, انصرو, ہاں اس طرح انصروہم, میں مدد کر رہا ہوں ان سب کی. بالکل صحیح. یہ سب کو کلیئر ہو گیا. میں مدد کر رہا ہوں یا کروں گا ان سب کی, اور میں مدد کروں گا ان سب کی. سأنصرہم, میں مدد کروں گا ان سب کی. بالکل صحیح. اگلا لفظ ہے الذین, جو سب. الذین جو سب, اس کا واحد کیا ہے؟ الذی, جو ایک, اور مونس اللتی. بالکل ٹھیک. الذی, اللتی اور الذین, جو سب. آمنو, ایمان والے. واو الف اینڈ پہ جمع کے لیے ہو گیا, اور پیچھے آمنا جو ایک ایمان لایا. تو آمنو جو سب ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنو, اے جو سب ایمان لائے, یعنی اے اہل ایمان. اس حصے کا فائدہ کیا ہوا کہ پتہ چل گیا اگلی بات کس کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو رہے ہیں. تو یہ تو ہم پیچھے دیکھ آئے ہیں, میرا خیال ہے یہ تو اب کلیئر ہے سب کو. اگلا لفظ ہے ان. اگر, بالکل صحیح. 4 لفظ ہم نے لکھے تھے. انا اور انا کا کیا ترجمہ ہے؟ بے شک. ان, اگر, اور ان کے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دفعہ یہ آ رہے ہیں, ہر دوسری آیت میں تقریباً ان میں چاروں میں سے کوئی آ رہا ہے. تو یہ بہت ریپیٹ ہوتے ہیں, انا, انا, ان اور ان. تو ان آیا, ان کا مطلب اگر. اگلا لفظ ہے جاءکم. اس میں سے کم کو تو آپ پہچانتے ہوں گے. کم کا کیا مطلب ہے؟ تم سب. ہاں, جا پیچھے جا. جا کا یہ اردو میں نا ہم الٹا کر کے پڑھتے ہیں اس کو. الٹا پڑھتے ہیں آ جا. اس کا مطلب یہی ہے, جا کا مطلب آ جانا. تو جاءکم, آ جائے, کم تم سب کے پاس. جاءکم, آ جائے تم سب کے پاس. ان, اگر, جاءکم, آ جائے, کم تم سب کے پاس. فاسقن, کوئی بھی فاسق. کوئی بھی فاسق اگر آ جائے تم سب کے پاس. اچھا, میں نے ترجمے میں کیا کوئی بھی فاسق, کسی خاص فاسق کی یہاں بات نہیں ہو رہی. یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ال نہیں لگا ہوا, یعنی یہ کامن ناؤن ہے. پراپر ناؤن ہوتا تو پھر کسی خاص فاسق کی بات ہو رہی تھی. ال نہیں لگا ہوا تو یہ کوئی بھی فاسق آ جائے. ان, اگر, جاءکم, آ جائے, کم تم سب کے پاس, فاسقن, کوئی بھی فاسق, بنبأ, بالکل. اس بے کو ہم پہچانتے ہیں نا, بے کا مطلب کے ساتھ. بسم اللہ میں ہم نے پڑھا تھا کے ساتھ. اور نبا عربی زبان میں کہتے ہیں خبر کو. نبا, نبی ہوتا ہے خبر لانے والا, اس کو کہتے ہیں نبی. تو نبا خبر, تو بنبأ خبر کے ساتھ. بنبأ خبر کے ساتھ. اگر کوئی فاسق آ جائے, بنبأ کسی خبر کے ساتھ. اچھا, نبا خبر جو لفظ ہے یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے. اب خبر بھی لفظ ہے اور نبا بھی لفظ ہے. تو ایک ہی زبان میں 2 لفظ بالکل ایک ہی مفہوم کے نہیں ہوتے. اگر 2 لفظ ہیں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ان میں فرق ہے. تو نبا کہتے ہیں کسی اہم خبر کو, ایسی خبر
جس کے بعد آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے، اس کو کہتے ہیں نبا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس وقت کوئٹہ میں بارش ہو رہی ہے، تو ایک آپ کو علم آگے، ایک معلومات آ گئی آپ کے پاس، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ کرنا تو ہے نہیں، نہ کوئٹہ جانا ہے، نہ ہم پہنچ سکتے ہیں آج کوئٹہ، تو یہ ایک خبر ہے بس آپ کے لیے۔ پر اگر آپ نے ابھی گھر جانا ہے اور میں آپ کو کہوں باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اب یہ نبا ہے، کیونکہ کہ اب آپ نے سوچنا ہے میں ٹھہر جاؤں تھوڑی دیر، گاڑی منگاؤں، چھتری منگاؤں، کچھ کروں، تو یہ آپ کے لیے نبا ہوگی۔ اور سب سے اہم ایسی خبر جس کے بعد ہم نے کوئی ایکشن لینا ہے، وہ خبر ہے جو نبی لے کے آتا ہے، یعنی وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ اس خبر آنے کے بعد اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے باقی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو نبا کا مطلب ہو گیا کوئی اہم خبر۔ تو ان اگر جاءکم آ جائے تم سب کے پاس فاسقن کوئی بھی فاسق، فاسق کون ہوتا ہے؟ گناہ گار، جس کے بارے میں معلوم ہو کہ گناہ گار۔ ہاں، آپ ابھی کے لیے اس کو سمجھ لیں جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو، اس کو کہتے ہیں فاسق۔ تو اگر ایسا کوئی شخص آئے تمہارے پاس بنبأ کسی اہم خبر کے ساتھ، تو کیا کرنا ہے؟ فتبینوا، ہاں یہ فا تو ہم نے کل پڑھا تھا، فا آتا ہے عربی زبان میں پس کے مفہوم میں، صرف پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑنے کے لیے، تو فا آ جاتا ہے، اس کا ترجمہ ہم پس کرتے ہیں، تو اس کو آپ نکال دیں، اس کا تو ترجمہ ہم نے کر لیا، باقی ہاں گڈ، تا اور واو الف جمع، تو یہ سب کا مفہوم آ گیا، تا تم کا، اور بیچ میں بین، وہ بین تھا، یہ بین ہے، بین کا مطلب ہوتا ہے واضح کر دینا، بیان، ہم بیان لفظ ہے نا وہ اسی سے ہی ڈرائیو ہوا ہے، بیان کر، جب کوئی چیز بیان کر دی جاتی ہے وہ سب کے لیے واضح ہو جاتی ہے، تو بین کا مطلب ہوتا ہے واضح کر دینا۔ کس چیز کو ہائی لائٹ کر دوں؟ یہ بیچ میں جو ہے نا بین، اس کا مطلب ہے واضح کر دینا، تا کا مطلب تم، اور واو الف جمع کے لیے، تبینوا تم سب واضح کر لو، فتبینوا پس تم سب واضح کر لو۔ یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی فاسق آ جائے، یعنی کوئی ان ریلائبل شخص آ جائے کوئی ایسی خبر کے ساتھ جس پہ آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے، تو ایکشن لینے سے پہلے، اب کیونکہ وہ ریلائبل شخص نہیں ہے، فتبینوا پس تم سب اس کو واضح کر لو۔ ان کا کیا ترجمہ ہے؟ اگلا لفظ ہے ان کے، وہی چار لفظ، انا، انا، ان اور ان۔ یہاں تک آیت کلیئر ہے؟ فتبینوا کلیئر ہو گیا؟ ان کے تصیبو، اس میں ہم تا پہچانتے ہیں، تا ہو گیا تم، واو الف جمع، اور اصابہ یصیبو مصیبت، جو اردو میں ہم ورڈ کو یوز کرتے ہیں نا مصیبت، وہ اسی سے ہی ڈرائیوڈ ہے، تصیبو تم سب مصیبت میں ڈل جاؤ، ان کے تصیبو تم سب مصیبت میں ڈال دو، قومن کسی قوم کو، کسی گروہ کو، بی جہالتن جہالت کے ساتھ، ہاں بالکل، بی شروع میں بسم اللہ والا ہی کے ساتھ، اور باقی لفظ جہالت اردو کا ہی لفظ ہے، بی جہالتن جہالت کے ساتھ، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی ان ریلائبل شخص آ جائے کوئی اہم خبر لے کے جس پہ آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے، تو فتبینوا پس اس کو واضح کر لو، کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو ان کے تصیبو تم مصیبت میں ڈال دو، قومن کسی گروہ کو، بھی جہالتن اپنی جہالت کی وجہ سے، یعنی یہ نہ ہو وہ خبر غلط ہو اور آپ اس پہ ایکشن لے لیں تو خام خواہ ایک گروہ کو پھر آپ نے مشکل میں ڈال دیا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے گھر میں کوئی چیز غائب ہو گئی ہے، اب کوئی کہتا ہے کہ فلاں ملازم جو ہے وہ اٹھا کے لے گیا، اور گھر کا کوئی افراد اس پر پھر اب اس کی سختی کرتا ہے اور اس کا رد عمل اس پر ظاہر کرتا ہے،
تھوڑی دیر بعد کوئی اور فرد آتا ہے گھر کا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی تھی، یہاں پڑی تھی، یہاں سے اٹھا کے میں نے یہاں رکھ دی. تو اب جو اس کے ساتھ کیا گیا وہ تو ریورس نہیں ہو سکتا نا، خام خواہ اس کو مصیبت میں ڈالا گیا. تو یہ تو خیر گھر کے معاملات ہیں، یہاں قوم کی لیول کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی افواہیں ہیں معاشرے میں تو فوراً ان پہ ایکشن نہیں لینا، پہلے ان کی تصدیق کر لو وہ بات ٹھیک ہے بھی کہ نہیں. اگر بات ٹھیک نکل آئی پھر ایکشن لو. کیوں؟ کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ پہلے ایکشن لے لو، بعد میں پتہ چلے بات ہی غلط تھی، تو خام خواہ کچھ لوگوں کو پھر آپ مصیبت میں ڈال دو گے. ان کے تصیبو تم مصیبت میں ڈال دو، قومن کسی قوم کو، کسی گروہ کو، بھی جہالتن اپنی جہالت کی وجہ سے. فتصبحو، فتصبحو میں فا تو پس پچھلی بات کو اگلی بات سے جوڑنے کے لیے، اور باقی ہمارے پاس رہ گیا تصبحو. اگین اس میں تا تم کے لیے، اول جمع کے لیے، اور صبح صبح نہیں، یہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا. جیسے صبح ہوتی ہے نا، صبح سے پہلے اندھیرا ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. صبح ہوتی ہے تو ایک دم چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، واضح ہونے، پوری بلڈنگیں جو نظر نہیں آتی ایسا لگتا ہے یہ اب ہو گئی ہیں. تو یہ ہونے کے مفہوم میں ہوتا ہے صبح. تو تصبحو تم سب ہو جاؤ گے، فتصبحو پس تم سب ہو جاؤ گے. یعنی اگر ایسا ہو کہ تم نے ایک خبر پہ ایکشن لیا اور چیک نہیں کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر ہی غلط تھی، تو خام خواہ تم نے کسی گروہ کو مشکل میں ڈال دیا، اور ہوگا کیا کہ پس فتصبحو پس تم سب ہو جاؤ گے علی پر، اوپر. علی وہ ہم نے حروف کی ہیڈنگ کے نیچے نا 6 لفظ اس میں ایک تھا علی، السلام علیکم سے بھی یاد، اوپر. اچھا اب ایک ہیڈنگ ڈالیے ماں. ہاں جو ایک پیج آپ بنا رہے ہیں نا، بالکل. ایک تو جو نفی کی ہیڈنگ آپ نے بنائی تھی اس میں لا، لم، لن، لیسا اور ماں، اس میں بھی ماں موجود تھا. تو ایک معنی تو ماں کا ہوتا ہے نہیں. ویسے ماں جو لفظ ہے نا عربی زبان کا، اس کی بہت ڈیپتھ ہے اور بہت استعمالات ہیں، پر ہماری آسانی کے لیے قرآن پاک میں 3 یا 4 طرح یہ آیا ہے ترجمے میں. تو ایک تو ترجمہ اس کا ہوتا ہے نہیں، یہ وہی نفی میں جو ہم نے ماں پڑھا ہے، لا، لم، لن، لیسا، ماں. تو ماں کا مطلب ہو سکتا ہے نہیں. دوسرا یہ سوال کے طور پہ آ جاتا ہے ما ھذا، اس میں اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. ما ھذا یہ کیا ہے جی. اور تیسرا یہ جو کے مفہوم میں آ جاتا ہے. تو 3 طرح آئے گا. آپ نے آیت کو آگے پیچھے دیکھ کے اندازہ لگانا ہے کہ تینوں میں سے کون سا فٹ آتا ہے. کیا جو نہیں، ہاں نہیں کے مفہوم میں، کیا کے مفہوم میں، یا جو کے مفہوم میں. تو یہاں جو آ رہا ہے ماں، اگلا جو لفظ ہے اللہ پر ماں جو، یہاں جو فٹ آ رہا ہے. فتصبحو پس تم سب ہو جاؤ گے اللہ پر یا اوپر، ماں جو فعلتم، فعلتم. اچھا یہ دو لفظ ہیں، فعل اور تم. تم تو ہو گیا تم، اور فعل ہو گیا فعل، اردو کا لفظ ہے. فعلتم فعل کیا تم نے، کوئی عمل کیا تم نے. فتصبحو پس تم سب ہو جاؤ گے علی پر ما جو فعلتم فعل کیا تم سب نے، جو تم سب نے جو یہ فعل کیا ہے پیچھے، اس پر تم سب ہو جاؤ گے نادمین. ہاں بالکل صحیح. اچھا کھڑی زبر ہے نا آیت میں، کھڑی زبر الف کے قائم مقام آ جاتی ہے، تو میں الف لکھ دیتا ہوں آسانی کے لیے، نادمین. اب اس میں ہم کیا کیا پہچانتے ہیں؟ نہیں نون الف نہ، وہ تو ضمیر ہو تو اینڈ پہ آتی ہے نا، یہ وہ والی نون الف نہیں ہے. سب سے پہلے تو یا نون کو آپ پہچانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جمع کی علامت. ہاں تو یہ سب ہو گیا. اچھا لفظ نادم جو ہے یہ ایک پیٹرن پر ہے. نہیں پیٹرن مجھے بتائیں کیا ہے، کسی کو
پیٹرنز کون سے پڑھے ہیں ہم نے؟ فاعل، مفعول، فعلان یا فاعل. ان میں سے کسی نہیں، فاعل پہ نہیں، فاعل، نادم، قاتل، فاعل پہ ہے نا. تو فاعل سے پیچھے ہم نے فعل پہ جانا ہوتا ہے. تو یہاں سے فا کلمہ کیا ہے؟ نون، اور عین کلمہ دال، اور لام کلمہ نادامہ. نادامہ کا مطلب ہوتا ہے ندامت، یعنی شرمندگی ہونا یا افسوس ہونا. ندامت ہوتا ہے کسی چیز پر افسوس کرنا جو ماضی میں آپ نے فیل کیا ہو. تو نادامہ افسوس کرنا یہ فعل ہے، اور اس سے نادمن افسوس کرنے والا، اور یانون لگے نادمین افسوس کرنے والے. فتصبحوا پس تم سب ہو جاؤ گے، علی پر ما جو فعلتم فعل کیا تم سب نے، نادمین ندامت کرنے والے. پچھتاؤ گے یعنی آپ نے کوئی خبر لے کے آیا، آپ نے اس کی خبر پر ایکشن لے لیا، بعد میں پتہ چلا وہ خبر ہی غلط تھی. اب جو ایکشن لے لیا آپ نے، خام خواہ لوگوں کو تو پریشان کر دیا. اب آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ ندامت کرو اپنے اس ایکشن پر، افسوس کرو اس کے اپنے اس ایکشن پر. تو اللہ تعالیٰ اصل میں بتانا یہاں یہ چاہ رہے ہیں کہ پہلے فتبینوا، اس خبر کو واضح کر لو کہ وہ خبر صحیح ہے بھی کہ نہیں، تب ایکشن لو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اینڈ میں پھر تم نادمین میں سے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کافی تیزی سے ہم نے ترجمہ کر لیا. کلیئر ہے ترجمہ اس پوری آیت کا؟ چلیے ایک دفعہ شروع سے دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا اے الذین جو سب آمنو ایمان والے، اے جو سب ایمان والے، یہ اے اہل ایمان. اور میں نے بتایا تھا یہاں مراد ہوتا ہے اے امت مسلمہ. جب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے مخاطب کرنا ہو پورے قرآن میں، یا ایھا الذین اسلموا، اس طرح کہیں بھی سیگا آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا. سیگا یہی آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا. بلکہ جو منافقین ہیں کبھی کبھار ان کے بارے میں جب ذکر آتا ہے تب بھی یہی سیگا یوز ہوتا ہے، کیونکہ منافقین امت کا حصہ ہی ہوتے ہیں. دنیا میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم میں یہ موجود ہیں، تو ان کے لیے جب ان کی بات کی جا رہی ہوتی ہے وہاں بھی یہی سیگا یوز ہوتا ہے. تو یہ بڑا براڈ سیگا ہے، اور اس سے مراد ہے پوری امت مسلمہ. یا ایھا الذین آمنوا، ان اگر جاءکم آ جائے، کم تم سب کے پاس، فاسقن کوئی بھی فاسق، بنبأن کسی اہم خبر کے ساتھ، فتبینوا پس تم سب اس کو واضح کر لو، پس تم سب اس کو بیان کرو، ان کہ تصیبو تم سب مصیبت میں ڈالو، قومن کسی قوم کو، بی جہالتن اپنی جہالت کے ساتھ، یا یعنی بہتر تھوڑا ترجمہ کر سکتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے. فتصبحوا، اور اگر ایسا ہوا کہ تم نے خام خواہ کسی قوم کو مسئلے میں ڈال دیا اپنی جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا پس تم سب ہو جاؤ گے، علی پر، ما جو فعلتم فعل کیا تم سب نے، نادمین ندامت کرنے والے. تم سب شرمندہ ہو جاؤ گے، ندامت کرنے والے ہو جاؤ گے. بالکل ٹھیک. جہالت نہ سمجھی ہو جائے گی. ویسے جہالت تین طرح اپلائی ہوتی ہے عربی زبان میں. ایک تو علم کے ضد میں، جس کو علم نہ ہو تو اس کو پھر جاہل کہا جاتا ہے. ایک تہذیب کے ضد میں، یعنی بد تہذیب، اس کو بھی جاہل کہا جاتا ہے. اور تیسرا ان انفارمڈ کے مفہوم میں، اس میں علم کا کوئی کام نہیں، بس اس کو انفارمیشن نہیں پہنچی وہ تو ان انفارمڈ ہے، اس کو بھی جاہل کہا جاتا ہے. تو تین طرح اپلائی ہوتا ہے عربی زبان میں یہ لفظ. اچھا، اس آیت کے حوالے سے صرف ایک آخری بات. ہم جو بات کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جو حصہ ہے سورہ حجرات کا، اس میں ڈسکس ہوگا کہ تہذیب کہاں سے لینی ہے اور قوانین کہاں سے لینے ہیں. پر اس آیت میں تو ایک ہدایت، ایک حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب یوں ہو تو یوں کرو. تو یہ اصلاً دوسرے حصے کی ایک آیت ہے جس کو پہلے حصے میں رکھ دیا گیا. اور وجہ اس کو پہلے حصے میں رکھنے کی یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے
ویسے تو امت کے لیے یہ ایک حکم ہے، پر پہلے حصے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ ہمیں پیچھے کہا جا رہا تھا کہ جب بھی نبی کی بات آئے تو آپ نے فوراً اپنی بات کو ختم کر لینا ہے اور نبی کی بات کو اپنا لینا ہے۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسے موقع پہ ایک چیز کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو خبر لانے والا ہے، جو نبی کی حدیث بتانے والا ہے، کیا وہ ریلائبل شخص ہے یا نہیں ہے، اس چیز کی تحقیق کر لو۔ اگر یہ تحقیق ہو جائے پھر اس پر فوراً عمل کر لو۔ اور اس آیت کے تحت ایک محدثین کا دور گزرا ہے جس میں انہوں نے تمام احادیث کے ذخیرے کو لے کے اس کو چھانٹ لیا ہے اور اس کی تحقیق کر کے بتا دیا ہے کہ فلاں حدیثیں جو ہیں یہ صحیح ہیں، فلاں ضعیف ہیں اور فلاں من گھڑت ہیں۔ تو یہ کام بالکل سائنٹیفک لائنز پر ہو چکا ہے اور اتنے اچھے طریقے سے ہو چکا ہے کہ جو دشمن ہیں اسلام کے وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ پراپر جو طریقہ ایک ہونا چاہیے تھا نیوز کو اس کی تحقیق کرنے کا، وہ سب اس پہ اپلائی ہوا ہے۔ بلکہ ایک میں روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری جو ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے، احادیث کی کتابوں میں سے سب سے اوپر جو کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ اس کے نام میں ہی لفظ صحیح ہے، تو اس میں جتنی احادیث ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ یعنی اگر آپ اس کتاب کی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو آپ بے فکر ہو کے اس پر عمل کریں، کیونکہ پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس میں ساری احادیثیں صحیح ہیں۔ اور ان کا اپنا جو تحقیق کا معاملہ اتنا سخت تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان تک ایک حدیث آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو لکھنے سے پہلے میں آپ کی طرف سے نہیں لکھوں گا، بٹ جس نے آپ کو یہ حدیث بتائی ہے اس سے لکھوں گا تاکہ اس کی سند چھوٹی ہو جائے۔ تو وہ جو شخص تھا یہ خود رہتے تھے ایران کے علاقے میں جو آج کل موجودہ ایران ہے، وہ جو سنانے والا تھا حدیث وہ رہتا تھا عراق، موجودہ جو عراق ہے۔ تو امام صاحب نے سفر کیا ایران سے عراق، اور یہ سوچیں اس زمانے کا سفر ہے جب اونٹوں کا سفر کیا جاتا تھا اور صحرا آتے تھے بیچ میں۔ عراق پہنچے تو پتہ چلا وہ شخص جو ہے وہ سیریا منتقل ہو گیا۔ انہوں نے پھر سفر کیا عراق سے سیریا پہنچے تو پتہ چلا وہ شخص اب مدینہ منتقل ہو چکا ہے۔ وہاں سے سفر کیا مدینہ، جب یہ کئی مہینوں کا یہ سفر ہو چکا ہوگا۔ مدینہ پہنچے تو انہوں نے بتایا اس کا گھر فلاں جگہ پہ ہے شہر کے باہر۔ جب اس کے گھر پہنچے تو وہ شخص اپنے اونٹ کو اس طرح کپڑا کر کے بلا رہا تھا۔ جب اونٹ قریب آیا اس نے اپنے کپڑے چھوڑ دیے اور کپڑوں میں کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ امام صاحب وہیں مڑ کے واپس چل پڑے۔ وہ شخص دیکھ رہا تھا میری گھر کی طرف کوئی آ رہا ہے، ملے بغیر جا رہا ہے، تو پیچھے گیا اور پوچھا آپ ملنے کیوں نہیں آئے، آپ میرے گھر کی طرف آ رہے تھے؟ تو امام صاحب نے فرمایا میں فلاں فلاں حدیث اکٹھی کرنے آیا تھا، پر جو شخص اپنے جانور سے جھوٹ بول سکتا ہے اس سے میں حدیث نہیں اکٹھی کروں گا، میں کہیں اور سے اکٹھی کر لوں گا، آپ سے یہ حدیث نہیں اکٹھی کروں گا۔ اتنی احتیاط کی تھی امام بخاری نے اپنی کتاب میں احادیث جمع کرنے کے لیے، اور اب اس پہ پوری امت متفق ہے کہ یہ سارے احادیث کا جو ذخیرہ ہے یہ صحیح ہے۔ تو آیت کا اس حصے میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حدیث آپ تک پہنچے آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ چیک کرنا ہے وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا جھوٹے ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ ہر بات جو سنے اس کو آگے پہنچا دے۔ تو آج کل یہ بڑا ہم کرتے ہیں اور یہ انجانے میں ہم یہ چیز کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ میں آتی ہے حدیث، کوئی سند نہیں ہوتی نیچے، کوئی اس کا حوالہ نہیں ہوتا اور ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح احادیث کی یہ ضعیف حدیثیں گھوم پھر رہی ہیں، تو وہ اس آیت کے تحت آ جاتی ہیں۔ تو اس چیز کا ہم نے بڑا خیال کرنا ہے، جب بھی حدیث پہنچے اس کی تحقیق کر لیں اور پھر اس کو آگے کریں۔ اور بہرحال اگر حدیث ثابت ہو جائے کہ وہ صحیح ہے تو اب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو قبول کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک آیت تھی جو ہمارے اس مضمون کے بیچ میں آ گئی۔ اب وقت تو ہمارے پاس ہے، اگلی 2 آیتیں آسان ہی ہیں، ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس سے ہمارا پہلا حصہ جو 7 آیتوں کا تھا وہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ یعنی 5 آیتیں تو ہم پڑھ چکے تھے، ان 2 آیتوں سے وہ پہلا مضمون جو ہے وہ اب کنکلوڈ ہو جائے گا۔ تو آیت نمبر 7 دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلا لفظ ہے وا کا مطلب اور، واو اور کے لیے آتا ہے، انگلش میں جیسے اینڈ ہم کہتے ہیں اس کے لیے عربی میں حرف واو آتا ہے۔ یہ پورا لفظ یہ ہے، اس کا مطلب ہے اینڈ یا اور۔
اگلا لفظ ہے اعلموا. اچھا اس میں آپ کیا پہچانتے ہیں؟ بالکل صحیح، واو الف ہو گیا جمع کا. اب یہ الف میں ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی. ہم نے کہا تھا 3 طرح ہو سکتا ہے، یا تو یہ والا ہے مضارع، یا آرڈر ہے، یا سوال ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ کیا ہوگا؟ آرڈر ہی ہو سکتا ہے. یہ والا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں کے ساتھ واو الف نہیں آتا، اور سوال بھی یہاں بنتا نہیں ہے. تو یہ آرڈر والا ہے، حکم والا. تو پھر کیا ترجمہ ہوا؟ اعلموا، علم رکھو، تم سب علم رکھو، یعنی تم سب جان لو. اعلموا اور تم سب جان لو، واعلموا اور تم سب جان لو. ٹھیک، بیچ میں لفظ ہے علم، جاننا. واو الف جمع تو زیادہ لوگوں کو آ جا رہا ہے، اور یہ آرڈر ہے الف. واعلموا اور تم سب جان لو. یہ کلیئر ہے؟ واعلموا اور تم سب جان لو. تم سب کون؟ بالکل صحیح، پیچھے شروع ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا، وہیں سے بات کنٹینیو ہو رہی ہے. سب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے تم یہ بات جان لو. واعلموا اور تم سب جان لو، انا بے شک، وہی 4 لفظ ہو گئے. اور نیکسٹ ورڈ ہے فیکم. بالکل صحیح، یہ ایک تو کم ہے، کم کا تم سب، اور یہ فی ہے جو حروف کے نیچے آپ نے فی لکھا ہوگا، تم سب میں. فیکم تم سب میں. وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک، فیکم تم سب میں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. بالکل صحیح. اور یہ کے کیسے لے کے آئے ہم ترجمے میں؟ کے ایک کامن ناؤن آیا، اس کے بعد پراپر ناؤن آیا، تو ملکیت کا رشتہ ہے، تو اس کو کہا کہ کی سے ہم ظاہر کرتے ہیں اردو میں. وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک، فیکم تم سب میں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ جو شخص تمہارے بیچ میں ہے، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی اور شخص نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو آج کل ہمارا تو ایک ہی رشتہ ہے نا، ہم ان کی امت ہیں اور وہ نبی ہیں. اس دور میں اور بھی رشتے ہوتے تھے صحابہ کرام کے. آپ کی بیوی بھی تھی، آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، کتنے رشتے تھے لوگوں کے آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اس بات کو جان لو کہ جو بھی تمہارے رشتے ہیں ان کے ساتھ، سب سے پہلا جو رشتہ ہے تمہارا ان کے ساتھ وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور تم ان کے امت تھی. تو اس بات کو جان لو. اور اگر آپ احادیث پڑھیں گے تو جب بھی کسی صحابی سے کوئی حدیث نقل ہوئی ہے، کہیں بھی اس طرح نہیں آپ کو ملے گا کہ میرے شوہر نے یہ کہا، یا میرے سسر نے یہ کہا، یا میرے داماد نے یہ کہا، یا میرے بھتیجے نے یہ کہا. جہاں بھی انہی رشتوں والے لوگوں نے کوئی حدیث کی نقل کی ہے تو انہوں نے کہا ہے قال رسول اللہ اللہ کے رسول نے کہا. تو صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ ان کے درمیان جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا بے شک، فیکم تم سب میں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. لو اگر، یہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، لو کا مطلب ہے اگر. اچھا اگلا لفظ ہے یوتیعکم، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا اس میں یا کو آپ پہچانتے ہیں، اور کم تم سب، گڈ. اچھا بیچ اطاعت، بالکل، طاع یطیع، یہ اطاعت سے ہے جو لفظ اطاعت. اب کیا ترجمہ ہوا پھر؟ تم سب وہ اطاعت، یہ وہ کون ہے پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. نہیں ویسے بات کس کی ہو رہی ہے؟ بالکل، ایک وہ ایک ہے نا، تو پیچھے آیت میں جائیں، وہ ایک پیچھے رسول اللہ کے رسول کی بات. کم کون ہے؟ تم سب ایمان والے جو یا ایھا الذین آمنوا. اب یہ کلیئر ہو گیا ہمیں. اب ترجمہ کریں. ٹھہر جائیں، اس کا ترجمہ کریں. یمنعکم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ اطاعت کرتا ہے تم سب، منع کرتا ہے تم سب سے.
وہ منع کرتا ہے تم سب کو، ٹھیک ہے، وہ منع کرتا ہے تم سب کو، تو یہ کیا وہ اطاعت کرتا ہے تم سب کو کی، بالکل یہی ترجمہ ہے، آپ اس میں گھبرائیں نا، وہ اطاعت کرتا ہے تم سب کی، پیچھے لو بھی تو آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہو جائے کہ وہ جو ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کرنی پڑ جائے تم سب کی، لو اگر ایسا ہو جائے، اگر یہ ہو کہ وہ مجبور ہو جائیں اطاعت کرنے کی تم سب کی، ٹھیک ہے، یطیعکم بالکل ایسی ہے جیسے یمنعکم، وہ منع کر رہا ہے تم سب کو تو وہ اطاعت کر رہا ہے تم سب کی یا کرے گا، بالکل اگر ایسا ہو جائے، لو اگر ایسا ہو جائے، سوری ایک منٹ ہم کہاں ہیں، لو ہاں، اگر یطیعکم وہ مجبور ہو جائیں اطاعت کرنے کی ابھی یا آگے سے، کم تم سب کی، فی میں، گڈ، یہ وہ حروف کے جو 6 ورڈز ہیں ان میں سے ہے، فی میں، کثیرن زیادہ، اکثر، من سے، اگین یہ وہ 6 ورڈز میں سے ہے، من کا مطلب سے، الامر، امر کہتے ہیں حکم یا معاملات، معاملات کو بھی امر کہتے ہیں، تو اکثر معاملات میں یا اکثر احکام میں اگر ایسا ہو جائے کہ وہ مجبور ہو جائیں اطاعت کرنے کی تم سب کی، یعنی ہونا تو ایسا چاہیے کہ تم سب اطاعت کرو ان کی، پر اگر ایسا ہو کہ وہ مجبور ہو جائیں اطاعت کرنے کی تم سب کی، فی کثیرن اکثر میں، من الامر معاملات میں، تو پھر کیا ہوگا، لعنتم، اچھا یہ تا پہ شد ہے نا، تو میں 2 دفعہ لکھ دیتا ہوں اس کو، بالکل، تو تم ہو گیا اور پیچھے لفظ لعنت، تو پھر لعنت ہوگی تم سب پہ، اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ اطاعت کر رہے ہوں تمہاری، بجائے اس کے کہ اللہ کو جو رسول بھیجا گیا ہے اس کی اطاعت کریں سب، تو پھر ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم سب پر لعنت ہوگی۔ اچھا یہ لفظ بھی مزید ٹوٹ جاتا ہے، لام ہم نے پڑھا تھا نا کے لیے یا یقیناً، تو یہاں یقیناً کے مفہوم میں ہے، اور انت کا مطلب ہوتا ہے مشکل میں ڈال دینا، جیسے ہم کہتے ہیں نا اس نے ہاکی کے میچ میں انت مچا دی، یعنی اس نے دوسری ٹیم کے لیے دوسری ٹیم کو مشکل میں ڈال، تو یقیناً مشکل میں ڈل جاؤ گے تم سب، یعنی یہ تمہاری آسانی کے لیے ہی ہے کہ تم اطاعت کرو نبی کی، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے اور نبی مجبور ہو جائے گا تم سب کی اطاعت کرنے کی، تو پھر یقیناً مشکل میں پڑ جاؤ گے تم سب، لعنت تم، تو یقیناً مشکل میں پڑ جاؤ گے تم سب، اور جب ہم کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو، اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے مشکلیں پیدا کر دیں، یعنی اللہ کے جو رحم ہیں وہ تم سے اٹھ جائیں، تو لعنت تم، یقیناً مشکل میں پڑ جاؤ گے تم سب، یہاں تک آیت کلیئر؟ ٹھیک ہے، آگے لعنت و اور واو اور لیکن اللہ حببا محبت کرتا ہے، بالکل صحیح، محبت جو اردو میں لفظ ہے اس میں بھی 2 با ہیں نا، محبت 2 بے ہیں، تو جس کا روٹ ہے وہ یہی ہے، حبابا کا مطلب ہے، یہ فعل ہے، 3 لیٹرڈ فعل ہے، اور اس کا مطلب ہے محبت کرنا، حبیب بھی، ہاں فعیل کے وزن پہ کر دیں تو حبیبن۔ اچھا یہاں آیت میں ادھر شد ہے، ایسے ہی ہے نا، مڈل لیٹر پر شد، 3 با ہیں نا یہاں آیت میں، حبابا، تو اگر ایسے ہو کہ فعل ہو 3 لیٹر اور اس کے مڈل لیٹر پر شد ہو، تو اس سے زور، شدت پیدا ہوتی ہے، انٹینسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے، تو حبابا بہت زیادہ محبت، حبابا بہت ہی محبوب بنا دیا ہے، الیکم تم سب کی طرف، الایمان ایمان کو، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے اوپر کہ وہ مجبور ہو جائیں اطاعت کرنے کی تم سب، یہ ایسا میں وہ بتانے کے لیے ہے کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، پر لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بلکہ تم سب کے نزدیک بہت ہی محبوب بنا دیا ہے ایمان کو، تم سب کو ایمان بہت ہی پسندیدہ ہے، اور زینہ
اچھا ہو کو ابھی ایک دفعہ رہنے دیں. زینا زینت مزین کرنا خوبصورت کر دینا. تو زایانہ خوبصورت کرنا. زینا جب یہاں شد آ جائے بہت شدت انٹینسٹی بہت زیادہ خوبصورت کر دینا. اور ہو اس کو وہ ایک کو زینہ ہو وہ ایک کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنا دیا بہت ہی زیادہ خوبصورتی کر دیا سنوار دیا. وزینہ ہو کیا چیز ہے وہ ایک کیا چیز ہے ایمان. گڈ. آپ پیچھے جائیں جو پہلا اسم آئے گا ہو اس کی طرف لوٹ رہا ہوگا. تو ایمان کو زینت بنا دیا ہے ایمان کو خوبصورتی بنا دیا ہے. فی میں قلوبکم تم سب کے دلوں میں. بالکل صحیح. کم تم سب قلوب جمع ہے قلب کی. یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا یہ بورڈ پہ کرنے کی تو ضرورت نہیں نا کلیئر ہی ہے. وَزَيَّنَهُ اور اس کو بہت ہی خوبصورتی بنا دیا ہے یعنی ایمان کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا ہے فی قلوبکم تم سب کے دلوں میں. یعنی ایمان زینت ہے تم سب کے دلوں کی. ایک بات یہ پتہ چل گئی کہ ایمان کہاں ہوتا ہے دلوں میں. یعنی دوسرا فائدہ اس کا کیا ہوا کہ ایمان دلوں میں ہوتا ہے اور یہ دل کی خوبصورتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بہت ہی محبوب بنا دیا ہے تم سب کی طرف اور اس کو زینت بنا دیا ہے تمہارے دلوں کا. اور کراہا کراہت یہ فعل ہے 3 لیٹر فعل ہے کراہت کرنا اور اس کے بیچ والے لیٹر پر شد ہے بہت زیادہ کراہت بہت ہی شدت سے کراہت کرنا. وکرہا اور بہت زیادہ کراہت بنا دیا ہے الیکم تم سب کی طرف. کراہت کا ناپسندیدہ ہونا ہے کہتے نہیں اس گوشت سے مجھے کراہت ہو رہی ہے بہت ہی ناپسندیدہ ہونا یعنی اندر سے ناپسندیدہ ہونا. وکرہا اور بہت زیادہ کراہت بنا دیا ہے الیکم تم سب کی طرف کفر کو والفسوق اور فسق کو والعصیان اور عصیان کو. یعنی تم سب کی طرف ایمان کو بہت ہی محبوب بنا دیا ہے اور اس ایمان کو زینت بنا دیا ہے تمہارے دلوں کا. اور ان 3 چیزوں کا کفر فسق اور عصیان کو بہت ہی کراہت ڈال دی ہے ان چیزوں کی تمہارے دلوں میں. دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ ایمان کی ضد صرف کفر نہیں ہے ایمان کی ضد فسق بھی ہے اور عصیان بھی ہے. یہ سب ایمان کی ضد ہیں اپوزٹ ہیں. عصیان کہتے ہیں معصیت نافرمانی کرنا. اچھا یہ 3 ٹرمز نا بہت امپورٹنٹ ہیں کفر فسق اور عصیان. ان کی طرف میں واپس آتا ہوں ایک دفعہ ترجمہ کر لیں پھر ان کی تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں گے انشاءاللہ. وکرہا اور بہت زیادہ کراہت پیدا کر دی ہے الیکم تم سب کی طرف الکفر کفر کی والفسوق اور فسق کی والعصیان اور عصیان کی. اولئک وہ سب. گڈ. یہ اشارے کے ہیڈنگ کے نیچے آپ نے یہ لفظ لکھا ہوگا اولئک وہ سب. اس کا واحد کیا ہے ذالکا وہ ایک اور مونس تلکا. ذالکا تلکا اولئکا وہ ایک مونس اور وہ سب. تو اولئکا کا ترجمہ ہو گیا وہ سب. ہم جی نہیں ضمیر ہے وہ سب. بالکل وہ دیکھیں نا ہم نے ضمائر دیکھیں ہو وہ ایک ہا وہ ایک مونس ہم وہ سب. تو وہ سب اب ریپیٹ ہو گیا نا تو اس میں کیا زور پیدا کیا جا رہا ہے. تو ہم ترجمہ کریں گے وہ ہی سب. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یہ لوگ ان کے علاوہ باقی سب کو اس بات سے نکال دیا. جی بالکل خاص کر دیا. اب صرف اور صرف ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. کون لوگ؟ جن کے دلوں میں ایمان ہے اور کفر فسق اور عصیان نہیں ہے. یہ لوگ صرف اور صرف یہ لوگ. الراشدون الف لام تو خاص کرنے کے لیے کھڑی زبر الف کے قائم مقام ہوتی ہے واو نون جمع. تو یہ کون سے وزن پہ ہے؟ بالکل وزن کیا ہے فاعل یعنی کرنے والا. اور فعل پہ جائیں تو رشد کہتے ہیں ہدایت کو. تو راشد ہدایت
والا, اور راشدون ہدایت والے, جمع میں آ گیا. اولائکا وہ سب, ہم وہ سب یعنی وہی سب, یعنی صرف اور صرف یہ لوگ, الراشدون ہدایت پانے والے. کون؟ جن کے دلوں میں ایمان ہے اور کفر اور فسق اور عصیان نہیں ہے, صرف اور صرف یہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. آیت کلیئر ہے؟ چلیے اگلی آیت سے ریلیٹڈ ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں, پھر تھوڑی سی بس گفتگو ان 3 حرفوں پر. اولائکا ہم صرف اکیلا ہی آیا اور کسی لفظ کے ساتھ ہے. ہاں یہ الگ بھی آ جاتا ہے, بالکل اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کروں گا آگے. ہاں پر یہ آپ کا پوائنٹ یہ صحیح ہے, یہ ہم نے پڑھا ہے فعل کے اینڈ پہ یا اسم کے اینڈ پہ, تو یہ الگ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. آیت کلیئر ہے؟ چلیے اگلی آیت دیکھیے, آیت نمبر 8, اور یہاں 8 کے ساتھ ہماری پہلا حصہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فضلاً, فضل ہے, یہ فضل ہے, من سے اللہ کی طرف سے. یعنی اگر اپنا کوئی محاسبہ کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے, کفر فسق اور عصیان نہیں ہے, تو یہ کوئی اترانے والی بات نہیں ہے, کوئی تکبر کرنے والی بات نہیں ہے, بلکہ یہ فضل ہے من اللہ, اللہ کی طرف سے. فضل کہتے ہیں اضافی چیز دینا. اجر ہوتا ہے جو آپ نے محنت کی, اس کا جو بدلہ ہے اس کو کہتے ہیں اجر. فضل کہتے ہیں بدلے سے زیادہ کچھ جو دیا جائے اس کو فضل کہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا چیز آپ کو دی ہوئی ہے, آپ اس کے مستحق نہیں تھے. اگر آپ ان میں آپ کو یہاں پاتے ہیں تو جان لیجئے فضلاً یہ فضل ہے من اللہ, اللہ کی طرف سے, و نعمہ اور اس کی طرف سے ایک نعمت ہے, انعام ہے. و اور اللہ علیم جاننے والا ہے, ہمیشہ جاننے والا ہے, حکیم ہمیشہ حکمت رکھنے والا ہے. یعنی اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں ایمان نہیں ہے, اور کسی کے دل میں ایمان ہے اور کسی کے دل میں ایمان نہیں ہے, اس کی جو حکمت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یعنی کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو معاملات ایسے ہیں. جی آیت کو دیکھیے شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاعْلَمُوا اور جان لو, وَاعْلَمُوا اور جان لو, انا بے شک, فیکم تم سب میں رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں, لو اگر, یطیعکم ہاں وہ اطاعت کریں تم سب کی, فی میں, کثیرن اکثر, من سے, الامر حکم احکامات یا معاملات میں, لا انتم تو یقیناً مشکل میں پڑ جاؤ گے تم سب, و اور لیکن اللہ حببا بہت زیادہ اس چیز کو محبوب بناتا ہے, الیکم تم سب کی طرف, الایمان ایمان کو, وزینہ اور اس کو بہت ہی خوبصورت بنا دیا ہے, فی میں, قلوبکم تم سب کے دلوں میں, وکرہا اور بہت زیادہ کراہت ڈال دی ہے, الیکم تم سب کی طرف, الکفر کفر کی, والفسوق اور فسق کی, والعصیان اور عصیان کی, اولئکا وہ سب, ہم وہ سب تو وہی سب, الراشدون ہدایت پانے والے ہیں, فضلم یہ فضل ہے, من اللہ و نعمہ, واللہ علیم حکیم ہمیشہ حکمت رکھنے والا. تو آسان ہی تھی ترجمے کے لحاظ سے, بہت ڈیفیکلٹ ورڈ اس میں نہیں ہے. صرف جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے وہ کفر, فسق اور عصیان, یہ تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں. ان کی تھوڑی سی ہم وضاحت کر لیتے ہیں اور پھر آج کا سیشن ماشاءاللہ میرے خیال جلدی ختم ہو جائے گا. بس ان ورڈز کو تھوڑا سا 5-10 منٹ میں ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ جو ورڈز ہیں یہ عربی کے الفاظ ہیں,
اور ہر زبان میں ہی خیر ہوتا ہے، ہر سبجیکٹ میں ہوتا ہے کہ اس زبان کے ورڈز یوز ہوتے ہیں اور ان کو ٹرمز بنا لیے جاتے ہیں. فزکس کے وہی ورڈ فزکس میں یوز ہوگا تو کسی اور مفہوم میں ہوگا، بایولوجی میں ہوگا تو کسی اور مفہوم میں ہوگا. تو اسلام نے بھی عربی زبان کے الفاظ لیے ہیں اور ان کو ایک مفہوم کا جامعہ پہنا دیا ہے. جیسے لفظ صلاۃ، صلاۃ کا مطلب ہے دعا، پر اب جب صلاۃ ہم بولتے ہیں تو کچھ افعال اور اقوال ہیں جن کا مجموعہ صلاۃ یعنی نماز کہلایا جاتا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا صلاۃ کا یہی مفہوم ہے. اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں ان کے بھی اپنے اپنے مفہوم تھے عربی زبان میں، پر اب جب وہ استعمال ہوتے ہیں تو اس مفہوم میں ہوتے ہیں جو اسلام نے ان کو مفہوم دیا. اور اس چیز کو آپ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ پوری جو گفتگو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے اس کو کیسے سم اپ کیا، وہ جب ان الفاظ کے مفہوم آپ جانیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کتنی خوبصورتی سے ساری بات کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے. ان کا جو ترجمہ ہے اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ بات کہ اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر حکم کو یعنی جس چیز کو یہ کرنے کو کہیں اس کو کرنا اور جس چیز سے یہ روکنے کو کہیں اس سے رکنا، اس بات کو اپنی زبان سے کہنا، لسان زبان اپنی زبان سے اس بات کو کہنا، اور یہ بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات جو وہ کرنے کو کہیں اس کو کرنا اور جس بات سے وہ رکنے کو کہیں اس سے رکنا، اس کو دل سے ماننا قلب، اور اس کو عمل میں لے کے آنا. اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب و عمل بالجوارح. زبان سے اس بات کو ماننا، دل سے زبان سے اس بات کو کہنا، دل سے اس بات کو ماننا اور اپنے ہاتھ اور پاؤں سے اس بات کو عمل میں لے کے آنا، اس کو کہتے ہیں ایمان. ٹھیک ہے، میں دہرا دیتا ہوں اس بات کو کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی بھی کام ہمیں کرنے کو کہہ سکتے ہیں اور کسی بھی کام سے ہمیں روک سکتے ہیں. اس بات کو اپنی زبان سے کہنا، اپنے دل سے ماننا اور اس کو عمل میں لے کے آنا، اس کو کہتے ہیں ایمان. تو یہ درجہ تو وہ ہے جو ریکوائرڈ ہے. اس سے نیچے ایک درجہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عصیان. عصیان یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں کوئی بھی کام کرنے کو کہہ سکتے ہیں اور کسی بھی کام سے روک سکتے ہیں، اس بات کو اپنی زبان سے کہنا، دل سے ماننا اور عمل میں لانے کی کوشش کرنا پر کہیں کوتاہی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عصیان. یعنی انسان تو جیسے خشوع ہے، اب ہمیں حکم ہے کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے، پر کمزوری ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ہمارا ذہن ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے. اب وہ ارادتاً تو نہیں ہوتا پر ایک حکم تھا اس کو آپ نے توڑا تو ہے. یا اسراف کہتے ہیں ضرورت کی چیزوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ دینا. بد نظری یہ بھی ہو جاتی ہے، ارادتاً تو نہیں انسان کر رہا ہوتا پر اتنے بڑے بڑے ہولڈنگز لگے ہوئے ہیں، انسان کہیں جاتا ہے بد نظری ہو جاتی ہے. غیبت کی محفل میں انسان بیٹھ جاتا ہے. یہ سب چیزیں ارادتاً تو نہیں انسان کر رہا ہوتا پر ان میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ سب اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. عصیان یہ ایمان سے کم کیٹیگری ہے. اس کے بعد جو کیٹیگری ہے وہ ہے فسق. فسق یہ ہے کہ اس بات کو کہ اللہ اس کے رسول کوئی بھی کام کرنے کو کہہ سکتے ہیں اور کسی کام سے ہمیں روک سکتے ہیں، اس چیز کو اپنی زبان سے کہنا، دل سے ماننا پر عمل میں نہ لے کے آنا، اس کو کہتے ہیں فسق. فسق کا لغوی معنی ہے نکل جانا، خروج کے مفہوم میں. تو ایک شخص جو دل سے ایک چیز کو مان رہا ہو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے عمل میں نہ ہو؟ پر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، اور قرآن پاک نے اس کا بڑا خوبصورت تشریح کی ہے کہ یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک دل کا مرض ہے. یعنی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دل سے بندہ ایک چیز کو مان رہا ہو پر اس کے عمل میں نہ ہو. یعنی مثال کے طور پہ اچھا یہ جو ہم کر رہے ہیں بہت سطحی لیول پہ کر رہے ہیں، بہت جلدی تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں، تو یہ کسی اور کو اپلائی کرنے کے لیے نہیں سمجھ رہے، یہ ہم اپنے آپ پر اپلائی کرنے کے لیے یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں.
مثال کے طور پہ جیسے 5 وقت کی نماز ہے، کوئی شخص، کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے، پر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کمزوری ہے، لوگ نہیں پڑھتے 5 وقت۔ اب اس کو کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک دل کی بیماری ہے، کہ دل میں ایک چیز آپ دل سے مانتے ہیں ایک چیز کو پر اس پر عمل نہیں کر رہے۔ تو اس کی ٹرمنالوجی جو ہمارے دین میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے فسق۔ ایسا شخص جو ہے وہ فاسق کہلاتا ہے، جو دل سے ایک چیز مانتا ہو اور اس کے عمل میں نہ ہو۔ اور اس سے نیچے ایک ٹرم ہے جو آیت میں تو نہیں ہے، اور وہ ہے نفاق۔ اور نفاق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی بھی کام کرنے کو کہہ سکتے ہیں اور کسی بھی کام سے ہمیں روک سکتے ہیں، اس چیز کا اقرار کرنا زبان سے، پر دل سے اس کی تصدیق نہ کرنا، اور ظاہری بات ہے دل میں تصدیق نہیں ہوگی تو عمل میں بھی نہیں ہوگا، تو ایسا شخص منافق کہلاتا ہے، اور یہ ہے نفاق۔ نفاق اور فسق میں بڑا باریک سا ڈفرنس ہے، اور وہ یہ ہے کہ فسق میں ایک رمق ہے ایمان کی، اس کے دل میں کم از کم، ادھر تو دل میں ایمان بالکل ہے ہی نہیں، ایمان نکل چکا ہے بالکل، اس کے وہ دل سے ہی نہیں مانتا ان چیزوں کو، اس کو کہتے ہیں منافق۔ اور منافق کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں قرآن ان سے بھرا ہوا ہے۔ منافق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ منافق ہوتے ہیں جو اس زمانے میں یہودی تھے، جیسے وہ صبح اسلام لاتے تھے اور شام کو نکل جاتے تھے اس لیے کہ مسلمانوں کو بھی ساتھ لے جائیں، تو وہ تو جانتے تھے کہ ہم اسلام کو دل سے نہیں لا رہے۔ ایک وہ منافق ہیں جو سمجھتے تو ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، پر ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، ان کی جو ٹریٹس ہیں وہ منافقوں جیسی ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ابھی ایمان اس طرح بیٹھا ہی نہیں ہے۔ تو پورا قرآن اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ نفاق کی کیا علامات ہیں، ان کا کیا اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہ ایک کیٹیگری ہوگی، اور لاسٹ کیٹیگری ہے کفر۔ تو کفر تو یہ ہے کہ یہ بات کہ اللہ اس کے رسول کوئی بھی کام کرنے کو کہہ سکتے ہیں اور کسی بھی کام سے روک سکتے ہیں، اس کو زبان سے ہی نہ کہنا۔ تو زبان سے نہیں کہے گا، ظاہری بات ہے اس کے دل میں وہ بات نہیں ہوگی، دل میں نہیں ہے تو عمل میں تو نہیں ہوگی، تو وہ ہو جاتا ہے کفر۔ یہ چیز ہے جو اس آیت میں سمجھائی جا رہی ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں، دنیا میں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، یہ تو دل کے معاملات ہیں، اللہ دل کے حال جانتا ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ جب کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس سٹیٹ میں ہوں، یعنی آپ ایمان والوں میں ہوں۔ پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی کر دی ہے کہ بجائے لائن یہاں ڈرا کرنے کے، اللہ تعالیٰ نے اس لائن کو یہاں ڈرا کر دیا، اور یہ جو گناہ ہیں جو عصیان کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں ان کو کہہ دیا کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، یعنی جو گناہ اس حالت میں ہوتے ہیں ان کو صغائر کہا گیا۔ اور بہت سی احادیث ہیں کہ انسان کے بہت سارے اعمال ہیں جن سے یہ صغائر دھلتے رہتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، ان سے آپ کے صغائر دھلتے رہتے ہیں، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دھل کے پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لائن ہے، یہاں تک میں قبول کرتا ہوں، اس لائن سے ادھر جو معاملات ہیں وہ تو ٹھیک ہیں۔ اگر انسان اپنا محاسبہ کرے اور وہ دیکھے کہ میں لائن کے اس سائڈ پہ ہوں تو یہ ڈینجر زون ہے، یہ وہ ہے یہاں جو گناہ ہوئے اس حالت میں ان کو کبائر کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ اس حالت میں ہے، فاسق ہے یا نفاق ہے یا کفر ہے، یہ سب ڈینجر زون ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ اس سٹیٹ میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ میں ڈال دیں گے، یہ سارا ڈینجر زون ہے، جنت والے ادھر ہیں، دوزخ والے ادھر ہیں۔ تو اگر کوئی اپنا محاسبہ کرے اور وہ دیکھے کہ میں اس لائن سے ادھر ہوں، تو اس کے لیے واپس آنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ اس کو فوراً کرنا چاہیے، اور وہ ہے کہ توبہ کر لیں۔ توبہ کی بہت ساری شرائط ہیں، آسان ترین جو شرائط علماء نے ہمارے لیے بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 چیزیں اس میں کم سے کم ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ وہ شرمندہ ہو اپنے اس عمل پہ، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے اس عمل کا، اور تیسرا یہ کہ پکا وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ میں آگے سے یہ عمل نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو توبہ کی شرائط پورا کرے گا تو میں اس کا توبہ قبول کر لوں گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، اور وہ اس سائڈ پہ واپس آ جائے گا۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو ڈینجر زون میں
پائے تو فوراً اس کو چاہیے توبہ کر لے، کیونکہ موت کا کسی کو نہیں پتہ کس وقت انسان پر موت آ جانی ہے۔ اچھا، اگر کوئی اپنا محاسبہ کرے اور وہ دیکھے کہ میں اس سائڈ پہ ہوں، تو اس میں بھی کوئی اترانے والی بات نہیں ہے، کوئی تکبر کرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے، ایک نعمت ہے جو اس نے اس شخص پر کی۔ اور آخری بات یہ کہ یہ آج جو ہم نے یہ سمجھا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں پر اس کو اپلائی کریں، بلکہ اس لیے سمجھا ہے کہ اپنے اوپر اس کو ہم اپلائی کریں۔ ایک حدیث اینڈ پہ میں چھوڑتا جاتا ہوں آپ کے ساتھ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کہلائے جاتے تھے۔ ان کے پاس نبی کا ایک راز تھا۔ وہ راز کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کے تمام منافقوں کا بتا دیا تھا کہ مدینہ میں کون کون منافق ہیں۔ اچھا، مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی خلافت کا دور ہوا تو انہوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ آپ مجھے اب بتا دیجئے مدینہ میں کون کون منافق رہ گیا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یہ ایک راز ہے جو نبی نے مجھے دیا تھا، اور یہ میری قبر تک میں لے کے جاؤں گا اس راز کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا دو ان کی تعداد کیا ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے ان کو تعداد بتا دی۔ ایک روایت میں اس طرح نقل کیا ہوا ہے۔ اچھا، حضرت عمر پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، وہ آیت ہے نا قرآن پاک میں کہ منافق کی نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھنی۔ اب ویسے تو کسی کو نہیں پتہ منافق کون ہے، پر اگر کسی کو پتہ ہے تو پھر اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو وہ جب کوئی فوت ہوتا مدینہ میں تو وہ جا کے دیکھتے کہ حضرت حذیفہ اس نماز جنازہ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ نہ موجود ہوتے تو ان کے گھر جاتے اور دیکھتے کوئی عذر تھا، کوئی وجہ تھی نہ موجود ہونے کی۔ اگر وہ بھی نہ ہوتی تو وہ اس نمبر میں سے ایک نمبر مائنس کر لیتے۔ اسی طرح وہ مائنس کرتے گئے سارے نمبر، اور جب ویلیو 0 پہ آ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے عمر کو منافقوں میں سے نہیں بنایا۔ حضرت عمر وہ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے جن کو دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی کہ آپ جنتی ہیں۔ وہ فکر کر رہے ہیں کہ کہیں منافقوں والی کوئی کیریکٹرسٹک میرے اندر تو نہیں ہے، یعنی ان کو اپنے بارے میں فکر تھی، یہ نہیں فکر تھی کہ دوسرا کوئی منافق ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی یہی کیفیت ہماری بھی ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم اس لائن پر کہاں ہیں۔ اگر ہم ڈینجر زون میں ہیں تو فوراً واپس آنے کی کوشش کریں، اور اگر اپنے آپ کو ادھر پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم پر فضل کیا، اور یہ اس کی نعمت ہے کہ یہ چیز ہمارے دل میں موجود ہے۔ جی، عصیان یہ لفظ معصیت سے نکلا ہے، یعنی کوئی نافرمانی کرنا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی بھی کام کرنے کو کہہ سکتے ہیں یا کسی کام سے ہمیں روک سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہو انجانے میں ہوتا ہے نا کہ آپ زبان سے تو مانتے ہیں اس چیز کو، دل میں بھی یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے، عمل کی کوشش بھی ہے آپ کی، پر عمل میں کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اب عمل میں کوتاہی دو طرح ہو سکتی ہے، سستی کائلی ہو، یا ایک ہوتا ہے جان کے نہیں کرتا۔ اگر جان کے نہیں کرتا پھر تو یہ کبیرہ گناہ ہے، پر اگر وہ کوشش میں تھا پر کمزوری ہے اس میں، اس وجہ سے نہیں کر سکا تو پھر صغیرہ گناہ ہے، اور اگر صغیرہ گناہ ہے تو پھر وہ اس سٹیٹ میں ہے عصیان کی۔ چلیے یہاں پھر ہم رکتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم اسی ٹائم کلاس ہوگی، اور کل ہم نے پھر اب بقیہ رولز سیکھنے ہیں۔ کل رولز ہم سیکھیں گے اگین، جیسے آپ پہلی 2 کلاسوں میں ڈیفیکلٹی ایک ہوئی تھی، کافی رولز آئے تھے، پر اب ماشاءاللہ میرا خیال ہے آپ کو وہ رولز آسان لگنے لگ گئے ہیں۔ تو کل پھر وہ ایک مشکل فیز سے گزرنا ہے۔ کل کا مقصد یہ ہے کہ آپ شیٹ پہ وہ سارے رولز لکھ لیں، اور پھر نیکسٹ ویک جو ہم 3 کلاسز لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے تمام رولز اتنے آسان ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آپ خود ان کو اپلائی کریں۔